بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 مارچ 2020 ہے اور پیر کا دن ہے۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے سعودیائزیشن سے متعلق۔ اب کن پیشوں پر سعودیائزیشن ہوگی؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق رواں سال 2020 کے دوران 5 ریجنوں میں مختلف پیشوں اور متعدد تجارتی سرگرمیوں کی سعودیائزیشن کا فیصلہ نافذ کرائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے واضح کیا کہ ریاض، مکہ، الشرقیہ، الجوف اور تبوک ریجن میں سعودیائزیشن ہوگی۔ الاقتصادیہ کی رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ ان 5 ریجنوں میں سعودیائزیشن نافذ کی جائے گی۔ یہ تمام ریجن ایسے ہیں جہاں کی بابت ابھی تک سعودیائزیشن کے فیصلے جاری نہیں ہوئے تھے۔ نجی اداروں میں سعودی کی ضروریات کے پیش نظر سعودیائزیشن کی جائے گی، یعنی جس ادارے میں جتنے سعودی وہ کروائے جا سکتے ہوں گے بھرتی، اتنے ادارے میں کروائے جائیں گے۔ یہ علاقے کی ضرورت اور وہاں روزگار کے متلاشی سعودیوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر سعودیائزیشن کی اسکیم نافذ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں 2 طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ غیر ملکی کارکنان کی جگہ سعودیوں کو ملازم رکھوایا جائے گا، دوسرے یہ کہ سعودیوں کے لیے مزید اسامیاں بھی پیدا کی جائیں گی۔ اگلی خبر شامل کریں گے، کیا ابشر کے ذریعے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ممکن ہے؟ سعودی عرب میں رہائشی پرمٹ یعنی اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری، جس کو خروج عہدہ کہتے ہیں، کے اجرا سمیت دیگر امور کی انجام دہی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیجیٹل سسٹم ابشر پر سہولتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، جس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ شہریوں اور تارکین کی سہولت کے لیے ابشر سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے موصول ہونے والی تجاویز پر مسلسل غور کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ شہریوں اور تارکین کی سہولت کے لیے ابشر سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے موصول ہونے والی تجاویز پر مسلسل غور کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ چند ماہ قبل وزارت داخلہ کے زیر انتظام ابشر سسٹم میں مزید سہولتوں کی فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں سب سے اہم جس اضافے کی بات کی گئی تھی وہ خروج عہدہ پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے ویزوں کی مدت میں توسیع کا عمل تھا۔ ایگزٹ ری انٹری ویزے کے بارے میں چند اہم نکات کو یہاں اس لیے بیان کیا جانا ضروری ہے تاکہ معاملے کو درست طور پر سمجھا جا سکے۔ مملکت میں ورک ویزے پر غیر ملکیوں کو چھٹی جانے کے لیے خروج عہدہ ویزا درکار ہوتا ہے۔ اس طرح غیر ملکیوں کے اہل خانہ جو ان کے فیملی ویزے پر مقیم ہیں، ان کے لیے بھی خروج عہدہ ویزا وہ درکار ہوتا ہے، جس کی ماہانہ فیس 100 ریال ہے۔ حال ہی میں ابشر کے ذریعے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت میں توسیع کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس سہولت سے اضافے سے ان تارکین وطن کو خاص طور پر فائدہ ہوگا جن کے اہل خانہ مقررہ مدت میں واپس نہیں آ سکتے اور وہ مملکت میں رہتے ہوئے ان کے ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابشر سسٹم پر خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے مرحلے پر تیزی سے کام جاری ہے، تاہم ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک اسے جاری کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مزید کہنا تھا کہ خروج عہدہ ویزا وزارت خارجہ کے دائرۂ عمل میں آتا ہے، جس کے قوانین مختلف ہوتے ہیں۔ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونے پر جرمانہ۔ مکہ میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے کہ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونا منع ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مکہ میونسپلٹی کے ماتحت المستفلا بلدیاتی کونسل نے سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑی دھونے کی روایات کو ختم کرانے کے لیے چھاپہ مہم شروع کی ہے۔ کونسل کے اہلکاروں نے گاڑیوں کی دھلائی کے لیے استعمال ہونے والے 115 گیلن ضبط کر لیے۔ گاڑیوں کی صفائی اور دھلائی کے لیے تیار لوشن بھی تلف کر دیا گیا۔ میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے کہ سڑکوں اور پبلک مقامات پر گاڑیاں دھونے کی پابندی نافذ کرانے کے لیے وقتاً فوقتاً چھاپہ مہم جاری رہے گی۔ اگلی خبر شامل کریں گے، ریسٹورنٹ ملازمین کی تصویر لینے پر جرمانہ۔ سعودی ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی جاتے ہیں تو وہاں ڈیوٹی انجام دینے والے کارکنان کی تصویر بھی لیتے ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ یا قہوہ خانے میں اپنی آمد کو یادگار بنانے کے لیے تصویر لے کر سنیپ چیٹ، فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں میں کارکنان کی تصویر بنانا قانوناً منع ہے۔ سعودی عرب نے ستمبر 2019 کے عوامی تہذیب کی خلاف ورزی کے انسداد کا ایک قانون جاری کیا ہے۔ اس قسم کی تصاویر لینا نئے قانون کے منافی ہے۔ سماجی تہذیب کی سعودی سوسائٹی کے ڈائریکٹر جنرل بدر الزیانی نے العربیہ نیٹ سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی شخص کی تصویر اس کی اجازت کے بغیر لینا سماجی تہذیب کے خلاف ہے، ایسا کرنے پر قانونی باز پرس ہوگی۔ کارخانوں اور ورکشاپس کو اصلاح کے لیے مہلت۔ سعودی وزارت صنعت و معدنیات نے مقررہ معیار اور سلامتی کے ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے کارخانوں اور ورکشاپس کو 2020 کے آخر تک اصلاح حال کی مہلت دی ہے۔
نائب وزیر صنعت و معدنیات اسامہ الزامل نے بتایا کہ وزارت صنعت 2021 کے شروع میں سلامتی اور معیار کے مقررہ ضوابط نافذ کرائے گی۔ انہوں نے مزید کہا غیر معیاری اور گھٹیا مصنوعات کے ذمہ دار کارخانے اور ورکشاپ بھی ہیں، وزارت اس خامی کو دور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ قطیف کے تمام سکول بند، آن لائن تعلیم ہوگی۔ سعودی وزارت تعلیم نے مشرقی ریجن کے شہر قطیف میں تمام سکول اور تعلیمی اداروں کو 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق فیصلے میں تمام سرکاری اور نجی سکولوں کے علاوہ یونیورسٹیز، کالجز، انسٹیٹیوٹ اور ہر طرح کے تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ تعلیمی ادارے بند ہونے کے دوران آن لائن تعلیم جاری رکھنے کا متبادل بندوبست کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ نائب وزیر تعلیم ڈاکٹر عبد الرحمن العاصمی کی سربراہی میں کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قطیف کے تمام سکولوں اور ہر طرح کے تعلیمی اداروں کو 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اعلامیہ میں بتایا کہ شہر کے تمام سکول اور تعلیمی اداروں کا تدریسی اور ادارتی عملہ ڈیوٹی انجام دے گا تاکہ آن لائن تعلیم میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ بیوی سے تکرار کے بعد شوہر کو 3 سال قید کی سزا۔ سعودی شہری ابو عبدالعزیز کو واٹس ایپ پر چیٹنگ مہنگی پڑی اور 3 برس کے لیے جیل جانا پڑا۔ المرصد کے مطابق ابو عبدالعزیز نے سنیپ چیٹ پر اپنی کہانی بیان کی ہے۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے مرچ مسالہ لگا کر یہ قصہ اپنے بھائی کو سنایا۔ برادر نسبتی نے واٹس ایپ پر مجھ سے تکرار کی اور پھر وہ سب کچھ ہوا جس کا نتیجہ آج میں قید و بند کی زندگی کی صورت میں گزار رہا ہوں۔ عبدالعزیز نے بتایا کہ واٹس ایپ پر ہونے والی تکرار کے بعد اپنا غصہ نکالنے کے لیے برادر نسبتی کے گھر پہنچ گیا اور وہاں تلخ کلامی ہوئی۔ پھر میں نے اسے گھر والوں کے سامنے مارا پیٹا، آخر میں معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی کہانی مرچ مسالہ لگا کر اپنے بھائی کو سنا دیتی ہے۔ ابو عبدالعزیز نے مزید بتایا کہ میرا برادر نسبتی اپنی بہن کی یک طرفہ کہانی سن کر طیش میں آ گیا اور مجھے اشتعال دلانے لگا، میں برداشت نہ کر سکا، نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ ابو عبدالعزیز کا کہنا تھا اب خود کو ملامت کر رہا ہوں، اگر غصہ قابو کر لیتا اور برادر نسبتی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اصل کہانی جاننے کی کوشش کرتا تو آج جیل کی بجائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں ہوتا۔ ابو عبدالعزیز نے بتایا کہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب میری بیوی ہمدردی ظاہر کر رہی ہے اور مجھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوری، غلطی تو میری ہی ہے۔ کن گاڑیوں پر سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی کا اطلاق نہیں ہوتا؟ سعودی ٹریفک پولیس نے پھر کہا ہے کہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی کا اطلاق 1985 سے زیادہ پرانی گاڑیوں پر نہیں کیا جاتا۔ سیٹ بیلٹ کا قانون ڈرائیوروں کی حفاظت کے لیے رائج کیا گیا ہے، جس کا مقصد کسی بھی تصادم کی صورت میں وہ ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی حفاظت ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ٹریفک قوانین کا مقصد لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ قوانین پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ سب پر لازم ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے یاد دہانی کرائی کہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ 150 ریال ہے، تاہم وہی خلاف ورزی 30 دن کے دوران دوبارہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں چالان کی رقم دگنی یا 24 گھنٹے قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ دونوں سزائیں بیک وقت دی جائیں، اور یعنی جرمانے کی رقم دگنا اور قید۔ تاہم اس کا تعین خلاف ورزی کے مرتکب شخص کا ٹریفک ریکارڈ دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے سیٹ بیلٹ کا چلان صرف ڈرائیور پر ہی نہیں کیا جاتا بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والا اگر سیٹ بیلٹ استعمال نہیں کرتا تو اس کا چلان بھی گاڑی کے مالک کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان گاڑیوں کے حوالے سے مزید وضاحت کی گئی ہے جس پہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی درج نہیں کی جاتی۔ قانون کے مطابق 1985 یا اس سے پرانی ماڈل کی گاڑیوں میں جن میں سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تھی پر چلان نہیں کیا جاتا، ٹریفک کے خودکار سسٹم کے تحت اگر ان گاڑیوں پہ چلان ہو جائے تو انہیں ختم کروایا جا سکتا ہے۔ آخری خبر شامل کریں گے، قانون کی خلاف ورزی پر 56 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی پر 56 غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر تفتیشی کمیٹی انسپیکٹر بدر العتیبی کا کہنا ہے کہ تفتیشی کمیٹی میں پولیس کے علاوہ ریاض ریجن کے النسیم کی بلدیہ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اقامہ اور مملکت میں قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر مختلف مارکیٹوں میں 15 دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ العتیبی کا کہنا تھا کہ جن غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان کے اقامے گھریلو ڈرائیور اور چوکیدار کے تھے، جبکہ وہ مارکیٹوں میں کام کر رہے تھے جو مملکت کے مروجہ قانون کی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے۔ تفتیشی کمیٹی کے انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر سکیں۔
تفتیشی ٹیمیں مختلف اوقات میں کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ واضح رہے مملکت میں قانون محنت کے تحت گھریلو ڈرائیور چوکیدار، جسے یہاں حارث کہا جاتا ہے، کہ پیشے پر آنے والے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ یہ تھی ہماری آج کی دوستوں نیوز بلیٹن۔ آپ کو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا ایپس پر شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو، ایک نئی نیوز بلیٹن میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔